السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الرسل و اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ واہل بیتہ ومن تبعہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، تسبیح، تقدیس کے بعد درود و سلام سید کائنات، امام الانبیاء، سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر ذات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایک بابرکت مقدس محفل میں تشریف فرما ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ ہماری یہ شرکت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس محفل میں، جس مجلس میں، جس پروگرام میں ہم شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو باعث برکت بنا دے، باعث عزت بنا دے، باعث سعادت بنا دے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دے۔ یہ شادی کے موقع، خوشی کے موقع ہوتے ہیں، مسرت و فرحت کے لمحات ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہونے جا رہا ہوتا ہے، جہاں سے اس کی ذمہ داریوں، اس کے واجبات اور اس کے فرائض کا اسے ایک بوجھ اٹھانا ہوتا ہے، اور پھر اس کا ایک امتحان شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں میں کس قدر پورا اتر رہا ہے۔ اس موقع پہ اگرچہ گفتگو کا ماحول ہوتا ہے، گپ شپ کرنے کا ماحول ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حال احوال معلوم کرنا ہوتے ہیں، عرصہ دراز کے بعد ملنے والے دوست احباب، دور دراز کے رہنے والے رشتہ دار، یار بیلی دوست اکٹھے ہوتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ اپنے دل کے سکھڑے دکھڑے بیان کیے جائیں، ان کے ساتھ دل کھول کے باتیں کی جائیں، حال احوال بچوں کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، دیگر معاملات ان کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ لیکن محترم مرزا ہدایت اللہ صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو مزید عروج کی بلندیوں پر لے کے جائے، اور اس کے لیے ان کو بہت زیادہ عزتوں اور کامیابیوں سے نوازے۔ مرزا صاحب نے اگرچہ مجھے بھی آزمائش میں ڈالا ہے اور آپ کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے، اس وقت وہی ماحول بنا دیا گیا جو مسجد کے اندر ایک جلسے کا، ایک خطبہ جمعہ کا ہوتا ہے، اور پھر اس کو برداشت کرنا ایسے موقع پہ یقیناً مشکل ہوتا ہے۔
لیکن چونکہ ان کی محبت ہے، ان کا حکم ہے اور ان کی چاہت ہے کہ اللہ کے دین کی بات ہو جائے، تو ہم بھی انشاءاللہ ان کی چاہت، خواہش، محبت، ذوق میں ان کے ساتھ شریک کار ہوں گے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، 20 سے 25 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو پایا تکمیل تک لے کے چلوں گا۔ آپ احباب کچھ لمحوں کے لیے برداشت کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کی توفیق سے بھی نوازے۔ معاملات کا ہر انسان جانتا ہے، پتہ ہے ہر انسان کو کیا غلط ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا درست ہے۔ یاد دہانی ہوتی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نصیحت کریں، نصیحت سے ایمان والوں کو، یاد دہانی سے ایمان والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آج مجھے عنوان دیا گیا ہے، اہل علم میرے دائیں اور بائیں اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں مجھے اس ٹاپک پہ، اس عنوان پہ کچھ سفارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ وہ عنوان ہے رسموں کی زنجیریں۔ جانتے ہیں آپ کہ زنجیر کسے کہا جاتا ہے اور رسم کسے کہا جاتا ہے؟ رسم فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی کے اندر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں اس کا معنی نقل کرنا ہوتا ہے، خط لکھنے کے انداز کو بھی رسم کہا جاتا ہے، اور فارسی کے اندر اس کا معنی وہ طریقہ کار، وہ کلچر، وہ ثقافت جو نسل در نسل آباء و اجداد سے منتقل ہوتی آ رہی ہے، اس کو رسم کہا جاتا ہے۔ اور رواج اس رسم کی پریکٹیکل، اس کی عملی شکل ہوتی ہے۔ گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ رسم ایک تھیوری ہے اور رواج اس کا پریکٹیکل ہے۔ اب رسم کے معنی سے آپ سمجھ گئے ہیں، اس کا معنی ہے کہ ایسا طریقہ، ایسا کلچر، ایسی ثقافت جو آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ اور زنجیر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ زنجیر کا معنی مطلب وہ ایک چین جس کے اندر انسان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، گلے میں توق ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہلنے جلنے کی، کہیں حرکت کرنے کی، آنے جانے کی سکت باقی نہیں رہتی۔ گویا کہ رسموں کی زنجیروں نے ہمیں یوں جکڑ دیا ہے کہ ہم کتاب و سنت سے اس طرح سے دور ہٹ گئے کہ اب ہمارا کتاب و سنت کی طرف پلٹنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہر علاقے کے اندر، ہر قوم قبیلے میں، ہر مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے رسم و رواج کے مطابق چلے، ہمیں کچھ اعتراض نہیں۔ کوئی اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب ایک مسلمان جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، کتاب و سنت کا متبع ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، محبت رسول کا نعرہ بھی لگاتا ہے، عشق رسول کے بینرز بھی لٹکاتا ہے، پیغمبر کائنات کی محبت میں محفلیں بھی بناتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت اور آپ کے ساتھ عقیدت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اگر وہ انسان کتاب و سنت کی مخالفت کرنے والے رسم و رواج کی پیروی کرتا ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ اور دکھ کیوں نہ ہو، تکلیف کیوں نہ ہو، پریشانی کیوں نہ ہو، کہ جہاں پہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی جا رہی ہو، اور یہیں پہ بس نہیں بلکہ اس دین کو نہ ماننے والوں کی مشابہت اختیار کی جا رہی ہو، وہاں پہ اللہ کی طرف سے
عذاب آنے کا خطرہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کسی آزمائش کے آنے کا خطرہ ہے، اور قرآن مجید نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والے، انہیں ڈر جانا چاہیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں مبتلا کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ ان کو کسی عذاب علیم دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بڑی خطرناک وعید ہے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جب کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو اپناتے ہوئے رسم و رواج پہ چلتا ہے، اس وقت اس کے لیے وعید ہے عذاب کی، فتنے کی، آزمائش کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کو عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے آپ نے کہہ دیا تھا لعل اللہ ان یعذبک بصلاتک ھذا، تو نے یہ نماز اگرچہ پڑھی ہے لیکن تیری یہ نماز پیغمبر کائنات کی سنت کی مخالفت ہے، اور اس نماز کی وجہ سے اللہ تجھ پہ عذاب نازل کر سکتا ہے۔ یہاں تو نماز کی بات ہے۔ آئیے ذرا میں چند وجوہات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے رسم و رواج سے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، اور ان کی قباحت، ان کے نقصانات ان وجوہات کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلی بات یاد کرتے جائیے گا، رسم و رواج کہا جاتا ہے آباء و اجداد کی نقل کرنے کو، اپنے سابقہ خاندانی روایات کو برقرار رکھنے کو جو کتاب و سنت کی مخالفت میں ہے۔ اور کہا جاتا ہے ہمارے باپ دادا یوں کرتے تھے، ہمارے وڈیرے کرتے تھے، ہمارے ابا نے یوں کیا، دادا نے کیا، ان کے والد نے کیا، نسل در نسل ہمارا یہ کام، یہ اصول، یہ ہمارا طریقہ یہ چلتا آ رہا ہے، ہم کیوں چھوڑیں گے؟ یاد رکھیں، جہاں پہ باپ دادا کی بات آئی قرآن مجید نے وہاں پہ فتویٰ لگایا ہے، اور قرآن مجید نے 3 فتوے لگائے باپ دادا کی بات کرنے والوں پہ۔ سب سے پہلا مقام سورہ البقرہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا آؤ پیروی کرو، اتباع کرو اس بات کی، اس شریعت کی، اس وحی کی، اس پیغام کی جو کائنات کے رب نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، قرآن و سنت کی پیروی کرو، جب ان سے کہا جاتا تو کہتے ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے، ہم تو اسی پہ چلیں گے جس پہ ہمارے وڈیرے چلے۔ کائنات کے خالق و مالک نے یہاں پر 2 فتوے لگائے، کہا ان کے باپ دادا عقل سے خالی اور بے وقوف لوگ تھے اور ہدایت سے خالی تھے، گویا کہ باپ دادا کی روایت کی بات کرنے والوں کو اللہ نے ڈانٹ کے رکھ دیا، اور ان کا یہ طریقہ کائنات کے خالق و مالک نے بے وقوفی پر مبنی قرار دے دیا۔ دوسرا مقام سورہ المائدہ، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. جب ان سے کہا جاتا اس بات کی طرف آؤ، اس پیغام کی طرف آؤ، اس رہنمائی کی طرف آؤ، اس ہدایت کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، اور رسول کی فرما برداری اور اتباع کی طرف آؤ، تو وہ کہتے تھے ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. اگرچہ ان کے باپ دادا علم سے خالی تھے، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اور وہ ہدایت سے بھی بہرہ ہدایت سے بھی خالی تھے. قرآن مجید نے ایک فتویٰ یہاں پہ دہرا کے لگا دیا، ہدایت سے خالی ہونا، اور ایک الگ سے ان کے پاس علم بھی نہیں ہے. گویا کہ رسم و رواج کی بات کرنے والے، اپنے باپ دادا کی روایات کو برقرار رکھنے والے، کائنات کے خالق و مالک نے قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں 3 فتوے لگائے. عقل سے خالی ہیں، بے وقوف ہیں، علم نہیں رکھتے، وہ جاہل ہیں، ہدایت کے رستے پہ نہیں، وہ گمراہ ہیں. جو ہدایت کے رستے پہ نہیں، وہ گمراہی کے رستے پہ ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. رسم و رواج کے منع اور حرام ہونے کی دوسری بڑی وجہ، اس کے اندر مشکلات موجود ہیں. عمل کرنے میں مشکل ہے، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. کتنے گھر، کتنے خاندان، کتنے بوڑھے باپ، کتنے جوان بھائی اور کتنے نوجوان انسان اپنی شادی کے معاملات میں وہ بیچارے پستے نظر آتے ہیں اور کڑتے نظر آتے ہیں کہ خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اتنے سارے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے. جبکہ شادی تو دین اسلام نے بڑا آسان سا کام بنایا ہے. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے پیغمبر قسم کھا لیتے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ کو بعد میں پتا چلتا جس کام کی میں نے قسم کھائی ہے دوسرا کام اس سے زیادہ آسان ہے. آپ اپنی قسم توڑ کے کفارہ ادا کر کے مشکل کام کو چھوڑ کے آسان کام کر لیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یہ دین آسان ہے، اور جو بندہ اس دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا دین اس کے اوپر غالب آئے گا اور اس کو کچل کے رکھ دے گا. آج ہم نے اپنے دین کو بھی مشکل بنا دیا ہے. ایمانداری سے سوچئے گا، شادی کرنا دین ہے یا نہیں؟ شادی کرنا ایمان ہے یا نہیں؟ ہم نے اس دین کو، ہم نے ایمان کو بھی مشکل کر دیا ہے. اور اتنا مشکل کیا ایک عام انسان کے لیے اس کو انجام کار لانا ایک شیر کی مونچھ کو ہاتھ لگانے کے برابر ہے. کتنا کٹھن معاملہ ہوگا اس کے لیے. جبکہ دین اسلام نے نماز کے اندر بھی آسانی رکھی ہے، روزے کے اندر بھی آسانی رکھی ہے، حج کے اندر بھی آسانی رکھی ہے، اور دیگر معاملات کے اندر بھی آسانیاں پیدا کی ہے. اور ہم نے دین کے اس مسئلے کو، شادی کے معاملے کو مشکل ترین کر دیا رسم و روایات کے اندر لا کے. تیسری چیز، رسم و رواج کس لیے دین اسلام نے ان کو حرام کیا، منع کیا؟ ان کے اندر مشابہت موجود ہے غیر مسلموں کی، ان کے ساتھ تشابہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جن لوگوں کو پتا چل گیا ہدایت کا رستہ کون سا ہے، کتاب و سنت کا رستہ کون سا ہے، اللہ کے پیغمبر کا رستہ کون سا ہے، نبی کا طریقہ کون سا ہے، یہ پتا چلنے کے بعد انہوں نے نبی کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کی مخالفت میں چلے اور مومن و مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ کے
کسی اور کے طریقے پہ چلنے لگے، کائنات کا خالق و مالک فرماتا ہے میں جدھر وہ جانا چاہتے ان کے رسے ڈھیلے کر دیتا ہوں اور انجام کار ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ غیر مسلموں کی مشابہت کتنا خطرناک کام ہے، اور پیغمبر کائنات نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اصدق المصدوق، پوری کائنات کے سب سے سچے انسان نے کہا پوری کائنات کی سچائیوں کو اکٹھا کیا جائے تو پیغمبر کائنات کی زبان اطہر سے نکلنے والے ایک لفظ کی سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ اتنے سچے ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں میں آپ کا نبی محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ کسی عمل میں، کسی کام میں، کسی خوشی میں، کسی غمی میں، کسی عبادت میں، کسی تجارت میں، سیادت و قیادت میں، زندگی کے کسی معاملے میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اندازہ کریں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہندوؤں کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کوئی نہیں کرتا، سکھوں کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کوئی نہیں کرتا، لیکن ان کے رسم و رواج کو بڑی خوشی سے اپنا لیتے ہیں۔ ہمارے شادی اور غمی کے معاملات میں کتنے ایسے کام ہیں جو غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ شادی کے اندر صحرا بندی، شادی کے اندر نیوندرا، شادی کے اندر یہ منگلی کی خرافات، شادی کے اندر یہ دیگر مہندی چڑھانا، مایاں بٹھانا اور دیگر جتنے معاملات ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہم نے غیر مسلموں کی مشابہت میں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کہیں پہ ہندوؤں کی مشابہت ہے اور کہیں پہ انگریزوں کی مشابہت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور چوتھی وجہ جس کی وجہ سے یہ رسم و رواج منع اور حرام ہے، چوتھی وجہ اس لیے اس کے اندر فضول خرچیاں موجود ہیں، اس کے اندر خرافات موجود ہیں، اور اس کے اندر انسان کے لیے نمود و نمائش ہے۔ یہ نمود و نمائش سے بچنا بھی دین اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، بلکہ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، امام البانی اس کو حسن لکھتے ہیں، ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من لبسا ثوب الشہرتی البسہ اللہ ثوب المذلتی یوم القیامہ، جو بندہ اپنا لباس پہنے گا، اپنے کپڑے پہنے گا، اس پہ پیسہ خرچ کیا ہے، خوبصورتی کے لیے اس کو پسند کیا ہے، لیکن اپنا لباس اس لیے پہنتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، میرے کپڑوں کی تعریف کریں گے اور میری شہرت ہوگی، میرا نام نکلے گا، لوگ میری طرف نظریں اٹھا اٹھا کے میرے لباس کو دیکھیں گے۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا اس نے نمود و نمائش کا لباس پہنا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ نمود و نمائش تو یہاں بھی جائز نہیں ہے، نماز کے اندر نمود و نمائش کرے اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، حج عمرہ کر کے آئے نمود و نمائش کے لیے کرے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، آپ صدقات و خیرات کرے نمود و نمائش کے لیے کرے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ ہماری شادیوں کے اندر کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی بارات اور جناب بڑے بڑے بھرے ٹرک جہیز کے، اور کتنی مشکلات، نمود و نمائش کے معاملات، لین دین کے سوٹوں کے انبار، لین دین کے تحائف کے انبار، صرف دکھانے کے لیے، اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن یہ ساری ذلت کی چیزیں بن جائیں گی۔ ہاں مہمانوں کو ڈیل کیا جائے، ان کی ضیافت کا اہتمام کیا جائے، مہمانوں کے ساتھ محبت کا رویہ رکھا جائے، لیکن جتنا بھی سادگی کے ساتھ ہو سکے اس کو سادگی کے انداز میں لیا جائے۔ اور رسم و رواج کے منع اور حرام ہونے کی پانچویں وجہ اس کے اندر فحاشی موجود ہے، بے حیائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے رسم و رواج میں منگنی کا معاملہ دیکھیں، کس طرح سے لڑکے اور لڑکی کو ملنے کے، ملاقات کے ان کو بہانے دیے جاتے ہیں، موقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ ہاں دیکھنا اللہ کے رسول نے جائز قرار دیا ہے، پیغمبر کائنات کے
ابھی آئے تھے اللہ کے رسول سے آ کے عرض کی اللہ کے رسول میں فلاں گھر میں شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا تم نے اس عورت کو دیکھا جس سے شادی کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں نے نہیں دیکھا. فرمایا جاؤ پہلے اس کو دیکھو. انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں بس اوقات پرابلم ہوتا ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے ان کے گھر والوں سے بات کی وہ نہیں مانے. میں ان کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک باغ کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا. وہ عورت کسی کام سے باہر نکلی میں نے دیکھ لیا. میں نے اللہ کے رسول کو جا کے بتایا. آپ نے برکت کی دعا کر دی. یہ دیکھنا یہ دکھانا اور ایک دائرے کے اندر رہ کے اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے, کتاب و سنت نے اجازت دی ہے. لیکن ملاقاتیں کرنا, ڈیٹنگ پہ جانا, سیر و تفریح کرنا, ابھی نکاح نہیں ہوا, ابھی رخصتی نہیں ہوئی, اس سے پہلے کتنی ملاقاتیں, یہ کہاں کا طریقہ کار ہے؟ انگوٹھیاں پہنانا کہاں کا طریقہ کار ہے؟ پوری کائنات کی سب سے عظیم عورت, پوری کائنات کی سب سے اعلیٰ عورت, اور وہ عورت ہے جس کو کائنات کے رب نے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, اور جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے حیدر کرار ہے, پیغمبر کے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں اور چوتھے خلیفہ بننے والے. عظیم شان ہے, عظیم شوکت ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہی کتنے عظیم ہیں, جوڑا کتنا قیمتی ہے. ان کی پاک دامنی, ان کی طہارت, ان کے حیا, ان کا شرم پوری کائنات کے اندر کائنات کے رب نے اس کو واضح کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے ایک بار نہیں کہا تھا علی تم بھی فاطمہ کو انگوٹھی پہنا لو. اللہ کے رسول سے تو یہ طریقہ ثابت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی شرم و حیا کے پیکر ہیں. آپ نبی کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں, لیکن کہاں یہ طریقہ تھا؟ کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے. آج ہمارے رسم و رواج ہیں فحاشی اور بے حیائی. برات آتی ہے, برات کے استقبال کے لیے جوان بچیوں کو 15-20 سال کی, اس سے بھی بڑی بچیوں کو پھولوں کی پلیٹیں دے کے ان کے ہاتھوں میں مالا پکڑا کے دلہا اور اس کے رشتہ داروں کے استقبال کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے. پردے سے خالی ہے اور مخلوط انتظام کیا جاتا ہے. ڈانس اور رقص اور اسٹیج پہ دلہن کو بٹھانا, اکٹھے بٹھا دینا, پھر ان کے فوٹو شوٹ ہونا, اور پھر دلہے کا دلہن کو یوں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے اسٹیج پہ لے کے آنا اور بوسو کنار کرنا, دلہے کے دوستوں کا ان کے ساتھ آ کے ڈانس کرنا. یہ سب فحاشی نہیں, انگریزوں کی نقالی نہیں, اور ہندوؤں کی رسم و رواج کی پیروی نہیں. تو کیا یہ کتاب و سنت کا مسئلہ ہے؟ کتاب و سنت کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. لہٰذا رسم و رواج کے اندر فحاشی ہے, رسم و رواج میں بے حیائی ہے. کتاب و سنت حیا کا حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑا سخت اعلان کرتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر فحاشی عام کرنا چاہتے ہیں, ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ہم نے سارے طریقے کہاں سے سیکھے؟ لباس, ہماری خواتین کی ڈریسنگ, ہمارے مردوں کی ڈریسنگ, شادی بیاہ کے معاملات, دلہن دلہا کا رقص کرنا, ایک دوسرے کی باتیں کرنا, اور طرح طرح کے معاملات ہم نے ڈراموں سے لیا. ان لوگوں سے سیکھا جو شرم و حیا سے خالی ہے, وہ ڈرامے بنانے والے, وہ فلمیں بنانے والے, جن کے پاس شاید شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں. ایک کلمہ پڑھنے والا وہ انسان بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے, اور جو حج کر کے آنے والا وہ بھی اسی بیماری میں ملوث ہے. پہلی صف میں نماز پڑھنے والا وہ بھی ان کاموں کو پسند کرتا ہے اور روکنے کی جرت اور جسارت نہیں کرتا. کہاں چلا گیا ہمارا دین؟ پیغمبر کائنات
کائنات علیہ السلام نے تو ان باتوں سے سختی کے ساتھ منع فرمایا. لہٰذا رسم و رواج سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر فحاشی، بے حیائی، بے غیرتی سب کچھ موجود ہے. سے اور ایمان سے خالی یہ معاملات ہیں. کتاب و سنت کی پیروی کرنے سے حیا ملتا ہے، کتاب و سنت کی پیروی سے شرم ملتی ہے، کتاب و سنت کی پیروی سے اللہ عزت اور وقار عطا فرماتے ہیں. آخری اور پانچویں وجہ جس کی وجہ سے رسم و رواج منع ہے، فضول خرچی اس کے اندر موجود ہے. اور فضول خرچی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. فضول خرچی کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے. ہمارے شادی بیاہ کے موقع پہ کتنے کام ایسے ہیں جو فضول خرچی میں ہوتے ہیں. حتیٰ کہ آپ یہی لے لیں، یہ ویلے دینا، پیسے پھینکنا کس قدر فضول خرچی ہے. آپ اس انسان سے پوچھیں آپ یہ پیسہ کیوں پھینکتے ہیں؟ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، لیکن اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ دولت رب نے دی ہے، اللہ کا انعام ہے. اور اللہ کے انعام کو جو لوگوں کے پاؤں تلے روندنا اور اللہ کے انعام کو جو گندگی میں پھینکنا، یہ سڑکوں پر ان کی نیلامی کرنا، کائنات کے خالق و مالک کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ نے شیطان کا بھائی بنا دیا ہے. آپ اس سے پوچھئے گا صدقہ خیرات ہے اللہ کے راستے میں، یقیناً ایسا کوئی انداز نہیں ہوگا اس کا. وہ تو پھر فضول خرچ ہو رہا ہے اور پھینکے جا رہے پیسے. کتنی فضول خرچی ہے. دیگر معاملات کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد آپ حالت دیکھنا کیا ہوگی. کس قدر آپ تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور مجھے یقین کامل ہے کہ یہاں شاید ایسا ماحول نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن کتنے شادی حال ہیں کھانا کھانے کے بعد اب وہاں پہ آپ اندازہ کیجئے، دیکھیے یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہاں پہ کھانا کس نے کھایا ہوگا. انسانوں کا انداز تو نہیں لگتا. انسان اپنے گھر میں بھی کھانا کھاتا ہے، لیکن کیا گھر میں کھانا کھانے کے بعد آپ نے کبھی یہ حال دیکھا جو شادی حال کے اندر ہوتا ہے؟ کھانے کے اندر بھی اسراف منع کر دیا. کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو حدود سے. یہاں بھی منع کر دیا. اور کتنے ہمارے معاملات جو فضول خرچیوں پہ مبنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسم و رواج کی زنجیروں سے نکالے، کتاب و سنت کی پیروی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس میں برکت ہے اور یہ برکت اس طرح ملے گی جس طرح اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. رسول مکرم نے 11 شادیاں کر کے دکھائی ہیں، صحابہ اکرام کی شادی ہوئی اور سادگی کتنی ہوتی تھی. 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ہوئی، پیغمبر کائنات نے ان کے لباس پہ شادی والا رنگ دیکھا. آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ رنگ کیسا لگا ہے؟ عبد الرحمن کہتے اللہ کے پیغمبر میں نے شادی کی ہے. آپ فرماتے ہیں اولم ولو بشاء، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے کر دو. یعنی کہ مدینہ الرسول کے اندر، نبی کے شہر کے اندر، پیغمبر کی موجودگی میں عبد الرحمن بن عوف شادی کرتے لیکن نبی کو پتہ بھی نہیں ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول نے پوچھا جابر تم نے شادی کر لی ہے؟ جی اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے. قربان جائے نبی کا شہر ہے، نبی موجود ہے لیکن اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں چلا. جابر نے شادی کر لی. فرمایا بکرن سیبا، کمواری لڑکی سے کی ہے یا شوہر دیدہ سے کی ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے شوہر دیدہ سے کی ہے، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میرا باپ فوت ہو گیا، میں نے شوہر دیدہ سے شادی کی ہے، بڑی عمر کی عورت ہوگی، میری بہنوں کی تربیت اچھی کر لے گی. قربان جائیں صحابہ اکرام کی شادیاں کتنی سادگی کے ساتھ ہوا کرتی تھی. ہمیں بھی اس طرف آنا چاہیے. اخراجات بچتے ہیں، مشکلات سے انسان نکلتا ہے، فحاشی کے پروگرام سے بچتا ہے، دیگر بڑی مشکلات بڑے معاملات سے اور کتاب و سنت کی مخالفت سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق سے نوازے. آخر میں وہ دعا یاد کریں
جو دعا دلہے کو دینی چاہیے نکاح کے بعد ولیمے والے دن ملاقات ہو تب بھی یہ دعا دینی چاہیے، بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما بخیر وعافیہ۔ ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور دلہا دلہن کو وہ ساری دعائیں یاد کرنی چاہیے جو ان کے مقاربت کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔